الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق تنیو اور یہ ہے وائس نوٹ نمبر 9۔ اس وائس نوٹ میں ہم ڈیل کریں گے ریفنڈ سے متعلق جو سوال آیا ہے۔ 3 دفعہ کویشچن آئی کے اپنے پوچھا ہے، سپٹمبر 11، مارچ 15 اور سپٹمبر 17 میں۔ سوال سیم ہی ہے اور ریکوائرمنٹ سیم ہے۔ ہم لینگویج کو گو تھرو کرتے ہیں۔ سپٹمبر 11 میں جب سوال آیا تھا تو کویشچن نمبر 7 بی پارٹ 1۔ Mr. Gohar has recently been registered under Sales Tax Act 1990. He is engaged in the export and distribution of consumer products. Before filing the first return, he wishes to obtain advice on the following matters. اور کیا ہے میٹر؟ ایلیجبلٹی فار ریفنڈ۔ ایلیجبلٹی تو فوکس ہوگا کس چیز پہ؟ ایلیجبلٹی پہ۔ فار ریفنڈ اف ان پٹ ٹیکس از ان ایکسس آف دا آؤٹ پٹ ٹیکس فار دا منتھ۔ اس کے بعد سیکنڈ کویشچن یہ ریپیٹ ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم مارچ 15 میں، اس وقت سوال 8 نمبر پہ، کویشچن نمبر 8 پیرا سی۔ سلیم از رجسٹرڈ انڈر سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 انگیجڈ ان دی بزنس آف ایکسپورٹ ڈسٹریبیوشن الیکٹرانک پروڈکٹس، اور ریکوائرمنٹ ہے انڈر دا پروویژنس آف سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 اینڈ رولس میڈ دیئر انڈر ایڈوائز سلیم آن دا فالوئنگ میٹرز۔ اور پیرا سی میں سیم چیز ریپیٹ ہے کہ eligibility for a refund if input tax is paid in excess of the output tax payable for the month۔ اور اس کے بعد آتا ہے یہ سیم سوال سپٹمبر 17 میں، زبیر has recently been registered under sales tax act 1990, you are required to advise him on the following matters۔ اور بی پہ لکھا ہے eligibility for a refund if input tax is paid in excess of the output tax payable for the month۔ تو یہ سوال 3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے اور مارکس بھی تقریباً سیم ہے، کیونکہ جو فرسٹ ٹائم آیا تھا اس وقت سیپریٹ مارکس گیون نہیں تھی، ٹوٹل مارکس گیون ہے 3 پارٹس پہ، تو میں نے ڈیوائڈ بائی 3 کر کے اس کے مارکس ورک آؤٹ کیے ہیں اور یہ بنتے ہیں تقریباً 2.6۔ مارچ 15 میں 2 اور سپٹمبر 17 میں 3 نمبر کا یہ سوال بنا ہے۔ اب بیسیکلی ریفنڈ سے متعلق ہے ایلیجبلٹی سے کہ ریفنڈ یعنی ایلیجبل کب ہوتا ہے، ملتا کب ہے، بنتا کب ہے۔ ریفنڈ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ریفنڈ وہ ہے جو زیرو ریٹڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک ریفنڈ وہ ہے جو اینول بیسس پہ ملتا ہے، ایک منتھلی ایک اینول۔ تو ہم کیا لکھیں گے اس میں؟ سب سے پہلے لکھیں گے کہ جی وہ انپٹ ٹیکس جو ان ریلیشن ٹو زیرو ریٹڈ سپلائیز ہوگا وہ منتھلی بیسس پہ ریفنڈ ہوگا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہوگا ہمارا کہ جی اگر انپٹ ٹیکس ایکسیڈ کر رہے آؤٹ پٹ ٹیکس سے، آؤٹ پٹ ٹیکس یہاں پہ کون سا ہوگا؟ ریلیٹنگ ٹو زیرو ریٹڈ، تو وہ تو زیرو ہوتا ہے تو سارا کا سارا انپٹ ٹیکس ہوگا، تو سارا کا سارا انپٹ ٹیکس جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ ریفنڈ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ لکھیں گے کہ اگر وہ انپٹ ٹیکس ادر دین زیرو ریٹڈ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ٹیکسیبل سے ریلیٹڈ ہے، نارمل یا اسٹینڈرڈ ریٹ سے، تو وہ اس سال اس منتھ سال نہیں اس منتھ آؤٹ پٹ ٹیکس سے ڈیڈکٹ ہوگا، اور سو مچ آف اٹ جو ڈیڈکٹ نہیں ہو پا رہا یا سو مچ آف اٹ جو کہ 90% لمٹ لگنے کی وجہ سے کیری فارورڈ ہو رہا ہے، تو اگلے منتھ کے انپٹ ٹیکس کا حصہ بن جائے گا، اور اس طریقے سے یہ کیری فارورڈ ہوتا رہے گا، اور فائنینشیل ایئر جب اینڈ ہو جاتا ہے تب تک ہم اس کو کیری فارورڈ کریں گے، یعنی جون کے منتھ تک وہ کیری فارورڈ ہوتا رہے گا۔ اب ایک بات نوٹ کیجیے گا کہ جیسے جون آیا تو وہ سٹاپ ہو جائے گا، اور فائنینشیل ایئر کی اینڈنگ کے بعد سیکنڈ منتھ میں فائنینشیل ایئر کی اینڈنگ کے بعد سیکنڈ منتھ میں اپلیکیشن فائل کی جائے گی فار ریفنڈ، اور ود ان 45 ڈیز یہ ریفنڈ دیا جائے گا۔ تو وچ مینس کہ ریلیٹنگ ٹو زیرو ریٹڈ جو ہوگا وہ منتھلی بیسس پہ ہوگا، اور ریلیٹنگ ٹو ادر دین زیرو ریٹڈ جو ہوگا وہ اینول بیسس پہ ملے گا۔ اب اس کے اندر جو ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ کمپنی ہے تو ریفنڈ اپلیکیشن تو سب نے دینی ہوتی ہے، مگر کمپنی نے اپنی آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس بھی دینی ہے، فائنینشیل آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ایک اور ڈاکیومنٹ دینا ہے، اور وہ ہے سرٹیفیکیشن بائی آڈیٹر۔ سرٹیفیکیشن بائی آڈیٹر کیا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ جی ہاں اس کا یہ ایکسس تھا، انپٹ ٹیکس اس کا واقعی کیری فارورڈ ہوا، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی ٹوٹل جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے اور اس کی بیسس پہ سرٹیفیکیشن دیتا ہے۔ یعنی ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹس کمپنی کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ 2، ایک آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور دوسرا سرٹیفکیٹ بائی دی آڈیٹر، اور باقی پرسنس کے لیے جو ہے وہ بورڈ اسپیسیفائی کر سکتا ہے ڈاکیومنٹ کوئی بھی۔